بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ سامعین محترم، ہم آج کی اس ویڈیو میں حضور غوث اعظم پاک سے روحانی مدد حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ طریقہ ہم تک پہنچانے والے کوئی عام شخص نہیں بلکہ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو ہے، اور آپ امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم کے ماننے والے، غوث اعظم سے عشق و محبت کرنے والے، تم پریشان اور مایوس کیوں ہو؟ مسائل کا شکار کیوں ہو؟ دراصل جو تالا ہے اس میں اسی کی چابی لگائیں، اور یاد رہے کہ ہر تالے کی الگ چابی ہوتی ہے، اور اگر تالا کو اسی کی چابی لگ جائے تو یقیناً وہ فوراً کھل جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ حضور غوث اعظم سے فیض لینا چاہتے ہیں، یا روحانیت میں آپ حضور سے مدد لینا چاہتے ہیں، یا کسی حاجت کے لیے حضور غوث اعظم سے امداد لینا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو مکمل توجہ اور دھیان سے دیکھیے گا، کیونکہ ہم آج کی اس ویڈیو میں حضور غوث اعظم سے مدد حاصل کرنے کا صحیح طریقہ، صحیح وقت اور صحیح تعداد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ حضور غوث اعظم کی روحانی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ دیکھیں سامعین، یاد رہے کہ چاہے کوئی قادری ہو، چشتی ہو، نقش بندی ہو یا سہروردی ہو، دیکھیں تمام اہل طریقت کے لیے سلطان الفقر پیران پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مرشد نور الہدیٰ ہیں، کیونکہ جب بھی سالکین کی کشتی بحر طریقت کے بھنور میں چکراتی ہے، اور راہ معرفت میں جب ابلیس اپنی ناری قوتوں سے خدا بن بیٹھے، اور جب جذب اور مستی میں سالک راہ شریعت سے فرار ہونے کے قریب ہو، تو اللہ تعالیٰ کے حضور سے ہدایت کبھی حضور غوث اعظم کے روپ میں اور کبھی حضرت سخی سلطان باہو ہادی کی صورت میں آ کر طالب کو مذکورہ مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے کسی مرید کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ حضرت سخی سلطان باہو نور الہدیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الاعظم کا ہر مرید انوار الہی کا فیض بخش آفتاب ہے، جو طالبان مولا کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری بخش کر راز رحمت کا فیض عطا کرتا ہے۔ اور یہ باطن صفا باہو کہتا ہے کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ کر کوئی شخص بے نصیب نہیں رہتا۔ آپ کے مرید مرد ہیں، پردرد ہیں اور اہل تجرید ہیں۔ دیکھ سامعین، حضور غوث اعظم کی شخصیت، صورت اور آپ کا فیض تو ایک طرف، حضرت سخی سلطان باہو تو فرماتے ہیں کہ جو حضور غوث اعظم کا نام مبارک ہے، اس میں وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ اس نام معظم کی تاثیر سے حضوری معراج کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں سامعین، اگر آپ روحانیت اور فقر میں کسی مقام پر پھنس چکے ہیں، اور آگے کی منازل آپ سے طے نہیں ہو رہی، یا آپ کو نفس اور شیطان نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اور ان سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، یا آپ روحانیت میں سست روی کا شکار ہیں، یا دنیاوی لحاظ سے آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں، یا کسی مسئلے میں آپ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، یا کوئی آپ کی ایسی حاجت ہے جو اب تک پوری نہیں ہو رہی، تو ان تمام مسائل کے لیے اس صورت میں حضرت سخی سلطان باہو نے امت مسلمہ کے لیے ایک وظیفہ بتایا ہے، جس کا تعلق حضور غوث اعظم کی ذات گرامی سے ہے۔ اور یقین جانیں کہ اس وظیفہ میں وہ طاقت ہے، وہ نور ہے، وہ راز ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ یقین جانیں کہ اس وظیفہ کی برکت سے شاہ بغداد اپنے چاہنے والے کی داد رسی کرتے ہیں،
اور اپنی قوت کاملہ سے دیکھیں یاد رہے کہ حضور غوث الاعظم مالک الملکی فقیر ہیں، اور مالک الملکی فقیر چاہے حیات ہو یا ظاہری طور پر پردہ فرما چکا ہو، اس کی قوت میں فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس وظیفہ سے حضور غوث اعظم اپنے چاہنے والے کی خبر لیتے ہیں، اور جو اس کی مشکل ہوتی ہے، چاہے روحانی مشکل ہو یا ظاہری اور جسمانی ہو، اس کو اللہ کے حکم سے حل فرما دیتے ہیں۔ الغرض یہ کلمات پڑھنے والے کے پاس حضور غوث الاعظم پاک کی روح مبارک پہنچ جاتی ہے، اور ہمارے لیے یہ کتنے بڑے سعادت کی بات ہے کہ ہم وہی وظیفہ پڑھ رہے ہیں جس کو عارفوں کے بادشاہ حضرت سخی سلطان باؤ پڑھتے رہے ہیں۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں، حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے اس وظیفہ کو اپنی کتاب شمس العارفین میں لکھا ہے۔ احضروا بملک الارواح المقدس والحی الحق کا یا شیخ عبد القادر جیلانی حاضر شو۔ دیکھیں، اب اس کو پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ ایک بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، اس کے بعد 3 بار دل پر کلمہ طیب کی ضرب لگانی ہے۔ اسی طرح ہر بار ان کلمات کو پڑھنے کے بعد 3 بار کلمہ طیب کی ضرب لگائیں، اور اگر ان کلمات کی تعداد کی بات کریں تو یاد رہے کہ ان کو دن میں 101 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، مکمل یقین، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، اور پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی۔ بہتر ہے کہ رات کے وقت پڑھ لیں، کیونکہ عموماً رات کو کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی انسان کا دماغ کسی اور جگہ تقسیم ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی کوئی بھی جسمانی یا روحانی حاجت ہے یا پریشانی ہے تو اس کو ذہن میں رکھ کر کچھ دن مسلسل بلا ناغہ یہ وظیفہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ کرم اور مدد حاصل ہوگی کہ حیران رہ جاؤ گے۔ اور اگر آپ میری درخواست مانیں تو اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقین جانیں حضور غوث اعظم پاک رنگ دیں گے آپ کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ دنیا رشک کرے گی۔ لوگ پوچھیں گے کہ کون سے ایسے کلمات آپ کے پاس ہیں کہ جن کی مدد سے آپ رفتوں اور بلندیوں میں جا رہے ہیں۔ لہذا ہماری گزارش ہے کہ اس وظیفہ سے خود کو محروم مت رکھیں، کیونکہ حضور غوث اعظم اور سلطان العارفین کا فیض سمندر کی طرح رواں دواں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ بڑے بڑے برتن لے کر جائیں اور وہاں سے بھر کر واپس آئیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان بتائے گئے کلمات کو اخلاص سے پڑھنے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔